السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ، وانت ارحم الراحمین، نحمدہ ونصلی ونسلم على حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ تمام حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل شانہ کا کرم و احسان کہ آج کی مبارک شب میں ایک مبارک پاک نورانی محفل اور اس میں ہمیں بیٹھنا اور شریک ہونا نصیب ہوا۔ اللہ پاک جل شانہ آپ کا ہمارا اس مجلس پاک میں آنا قبول فرمائے۔ اس مبارک پاک مجلس شریف سے جو نسبت ہے وہ ذکر رسول ہے، ذکر مولا ہے، لیکن جس مقصد سے یہ مبارک پاک محفل شریف رکھی گئی ہے تو یہ ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ جناب سید انصاف علی صاحب کی والدہ اور ان کی روح کو ثواب پہنچے، یہ مبارک محفل اسی لیے رکھی گئی ہے۔ ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شک یقیناً ہم ہمارے گزرے ہوئے بندوں کے پیچھے کچھ اچھے کام، قرآن، کلمہ شریف وغیرہ وغیرہ خیر و خیرات کر کے ہم بخشیں، تو ہمارا اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ان کی روح کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے قبر میں انہیں آرام بھی پہنچاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم ہر جمعہ کو اگر کسی کی والد یا والدہ دنیا سے چل بسے یا کوئی عزیز قریب چل بسے تو حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ جمعہ کے دن اپنے گزرے ہوئے عزیز رشتہ دار والدین ان کی قبر پہ جا کر کے قرآن شریف یا یاسین شریف یا سورہ بقرہ شریف پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ ان کے بدلے میں پڑھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور جس قبر پر پڑھتا ہے اسے یقیناً ان کو راحت پہنچتی ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا
کہ تم جب کبھی قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر کے تم اپنے میتوں کو بخشا کرو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ یہ تو ہمارے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، بے شک ہونا بھی چاہیے۔ اور ہم اہل سنت جماعت والے ہیں تو ہمیں اپنی محفل میں تو وہی ذکر کرنا ہوگا، ہمیں کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور بہت غمگین نظر آیا۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کشف سے معلوم کیا کہ اس کو کچھ دکھ ہے، تو فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا؟ آج بہت ہی چہرے پر غم نظر آ رہا ہے۔ عرض کی حضور میں اپنی والدہ کی مزار پر گیا قبر پر، تو میں نے اس کو دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ من میں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف آپ کا پڑھا ہوا تھا۔ وہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبر سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من میں ارادہ فرمایا کہ جو میرے پڑے ہوئے کلمے جو ہیں اس جوان کے والدہ کی روح کو میں نے بخش دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ خوشی کے سوائے نہیں۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور جو آپ نے ابھی کلمہ شریف من میں جو بخشے ہیں اس کی برکت سے اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے میری والدہ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سب مشاہدے کی ہیں اہل سنت جماعت کے اعتبار سے۔ تو ہمارا عقیدہ میں ہونا چاہیے کہ بے شک امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ بھلا جب دنیا کے اندر سب زندے ہوتے تو ایک دوسرے کا ایک پر حق ہوتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی چلا جائے گزر جائے تو بھلا ان میت کا حق زندوں پر اب کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں، امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ اس میت کے پیچھے کچھ خیر کر کے بخشا جائے یہ زندوں پر حق ہوتا، کچھ نیکی کر کے خیر کر کے قرآن شریف پڑھ کر کے خیرات کر کے صدقہ کر کے بھی اس کو ایصال ثواب پہنچا جائے، کسی غریب مسکین کو کھلایا جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ میت کا حق ہے زندوں پر۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اہل سنت جماعت میں کی جماعت میں خدا نے رکھا ہے۔ اللہ ہماری جماعت کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے عقیدے کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ شکر کرو پروردگار اعلیٰ جل شانہ کا کہ آپ کے علاقہ کافی حد تک اہل سنت جماعت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اور مضبوط کی وجہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ابھی مولانا سنا رہے تھے اپنی تقریر میں خطاب میں کہ وجہ بزرگان دین کی نظر، ان کی نگاہ، ان کی مبارک نگاہیں، ان کی مبارک پاک قدم ان سرزمین پر گھومے ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے یہ عقیدہ اہل سنت جماعت آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ مضبوط سے مضبوط تر ہے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت کے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ بزرگوں کی تو ہمیشہ نصیحت ہوتی ہے، اور ہر دور میں جو ہر بزرگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ذمے کوئی نہ کوئی کام رکھتا ہے، دین کا، اسلام کا۔
تو ہم بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. سلسلے 4 ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ شریف، نقشبندیہ شریف، سہروردیہ شریف، چشتیہ شریف، 4 سلسلے ہیں. اور چاروں سلسلے نور علی نور ہیں. جب تک کسی بندے کے دل میں چاروں سلسلوں کی محبت نہیں ہوتی ہے تو فیض نہیں ملتا ہے. ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں میں. پھر وہ سلسلہ کسی کا بھی ہو، یہاں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کسی سلسلے پاک سے وہ جڑا ہوا ہے نا. کوئی قادری ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، کوئی چشتی خاندان سے غریب نواز کے ذات سے محبت رکھتا ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، ضرور ہوگا صحیح کسی نہ کسی سلسلے سے. اگر کوئی سلسلے والا نقشبندی ہو کہ قادری ہو کہ سہروردی ہو کہ چشتی ہو، دل میں اگر خیال کر لے کہ نہیں جو میرا سلسلہ ہے وہ یہ، باقی سب کچھ نہیں ہے، کبھی اس کو فیض ملنے والا نہیں ہے. اس سلسلے کی برکت کبھی اس کو ملنے والی نہیں ہے. اب ہر بزرگ کی ملفوظات کو اٹھا کے دیکھو نا، ہر بزرگ کی ملفوظات کو اٹھا کے اب دیکھو تو اسے لکھا کیا ہوا ہے، ان کی نصیحتیں کیا ہیں. میں دیکھو ایک بہت اچھی بات سمجھا بیان کروں آپ سے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھو اس علاقے میں الحمدللہ کافی سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ مختوم محمد نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاندان سے وہ قرب رکھتے ہیں. اور دوسرے نمبر کی بات، اس علاقے میں الحمدللہ خانقاہ عالیہ پیر صاحب پاگارا، ان کے خاندان سے کئی جماعت جو ہے نسبت رکھنے والی ہے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، سہروردی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو کہ چشتی ہو، لیکن بزرگوں کے معاملات کیا ہیں ہمیں وہ دیکھ لیں. ہم اپنی من مرضی سے کچھ کر لیں تو یہ تو شریعت میں طریقت میں دونوں میں نہیں چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا ہے. وہ چلائیں تو ہماری یہ ناسمجھی ہوگی، اس سے ہمیں بادرے نہ ہو. تو دیکھیے ان بزرگوں کے خاندان پاک میں آپ ملفوظات میں دیکھو بلا کہ ان بزرگوں کے خاندان کو فیض کہاں سے ملا. آپ ملفوظات میں دیکھیں گے، انہی کی سوانح زندگی دیکھیں گے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ان بزرگوں کو فیض ملا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسے کوئی انکار نہیں کرے گا. اگر اب ہم اپنی منمانی کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تو بزرگوں کی کبھی رضامندی ہماری ذات سے نہیں ہوگی. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے مبارک فیض ملا ہے. ان کی وصیت میں لکھا ہوا کہ بھئی جہاں تک میرے سلسلے سے جو وابستہ ہے، جو مجھے چاروں سلسلوں کی بزرگوں کے جو فیض ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر فیض ہمارے خاندان کو ملا ہے تو وہ سلسلہ عالیہ پیر صاحب پاگارا صاحب کے مبارک خاندان کو بزرگ جو ہے ان کا فرمان عالی شان سنا رہا ہوں. زیادہ اگر ہمیں فیض ملا ہے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ملا ہے. اگر تم کو کسی زمانے میں اہل سلسلہ نقشبندی کا کوئی بزرگ مل جائے آپ کو واقعتاً بزرگ، تو ان کی صحبت میں پہلے بیٹھ جائے. کیا ہے یہ بزرگوں کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ قادری ہے نہیں، وہ نقشبندی ہے نہیں، وہ سہروردی ہے نہیں. حضرت شیخ بہاوتی زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ایک زبردست سہروردی سلسلے کے بڑے مشائخوں میں سے ایک شیخ تھے، شیخ الاسلام المسلمین تھے. اور خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ چشتی تھے. وہ سہروردی ہیں، وہ چشتی ہیں. لیکن سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت شیخ بہاوتی ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ بھیجا ہے سلاموں کے ساتھ، جاؤ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ، سلام میں پیش کرو، حال حقیقت پوچھ کے آؤ، اور یہ خانقاہ کی طرف سے ہدیہ دینا. اس زمانے میں کہاں موٹریں تھیں، کہاں سڑکیں تھیں، کہاں ہوائی جہاز تھے. وہ پیدل آیا، کھچر پہ بجا خادم.
جو مہینہ کا 1.5 مہینے کا سفر کر کے پہنچا ناگو شریف بارگاہ خواجہ صوفی صاحب کے دربار میں آیا، سلام پیش کی، حضور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کی، حضور اور یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، سلام قبول فرمائے۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ تھیلی نکالی، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ تو مجھے معلوم نہیں، حضرت نے امانت دی ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے خانقاہ کے باہر جو ہے نا وہ ریت کا ڈھیر پڑا، اس میں پھینک۔ اب جیسے پھینکے تو تھے تو جواہرات تھے، ہیرے تھے، وہ بھی چکر کھا گیا کہ جواہر ہیرے حضرت نے بھیجے، وہ ریت کے اس ڈھیر میں پھینکوا دیا۔ یہ اولیاء اللہ کے راز ہے، اپنے سمجھے۔ 2-4 دن جو بھی رہا، واپس اجازت مانگی تو حضور اب اجازت ہو، میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھہر، حضرت نے جو مجھے تحفہ دیا تو میں بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ تیری تھیلی جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ ریت وہ بھر کے چلا جائے، باہر ریت ہی تو ٹھیک ہے، حکم کا بیچارہ بندہ تھا، تھیلی بھر کے ٹھیک ہے سلام پیش کرنا اور میری طرف سے یہ ہدیہ پیش کرنا۔ وہ تو سوچتا کہ دور ریت، یہ بزرگ کا مذاق تو نہیں کر رہے نا، وہ دل میں سوچ کے وہ چلا گیا۔ ملتان شریف جب پہنچا، سلام پیش کی، حالات پوچھے گا الحمدللہ، پھر سلام پیش کیا، یہ ہدیہ دیا، کیا ہے؟ مجھے بات یہ ہے کہ مجھے کہا کہ باہر ریت کا ڈھیر پڑا ہے نا، اس میں سے میرا تحفہ لے جانا، تو میں تو برکت لے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کھولا، یہ کھولا تو ہیرے چکر کھا گیا۔ اللہ بزرگ نے ارادہ کہ چلو صوفی صاحب سے مل لیتے، وہاں سے سفر فرمایا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام والمسلمین، زبردست وقت کا حوصلہ عالمین، اور چشتی بزرگ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آیا۔ قدرت اتفاق سے پہنچے تو صوفی صاحب کا وصال ہو گیا، قبر شریف پہ آئے۔ اب اولیاء کرام کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے نہ دل میں محبت رکھنی چاہیے، اتنا ہمیں حکم ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور جب سمجھ سے باہر ہوتی ہے تو اس میں ہم عام انسانوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پڑھ جائیں تو نہ معلوم ہم کہاں قدر چلے جائیں، ہمارا خود کا جو ٹھکانہ ہو بے ٹھکانہ ہو جائے۔ آئے تو جتنا سارا فیض تھا سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں صوفی صاحب نے اپنے قبر شریف میں آرام پر سب سلب کر دیا، سلب کر دیا۔ اب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ صوفی صاحب میں تو آپ کا مہمان بن گیا ہوں، مہمان سے تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ ڈائریکٹ وہ حضرت جو شیخ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضور آپ کے خلیفے کی بارگاہ میں زیارت کرنے کی نیت سے آیا اور میرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ آواز آئی، اے حمید الدین، یہ تیرا مہمان آیا ہے، ایسی تو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ اولیاء کرام کی دیکھو تو آپس کا مسئلہ دیکھو، پھر تاریخ گواہ ہے۔ فرماتے ہیں ان بارگاہ سے ایک ایسی آواز آئی جن آواز کی برکت سے سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ فیض ملا جس کی میں کوئی شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ میں بتائیے، ہمارے بزرگ خاندان کے بزرگ تھے، وہ قلندر تھے، سیدنا شیخ بہاؤالدین شیر قلندر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ بڑی عمر آپ نے پائی۔ تاریخ میں ہے کہ 200 سے اوپر آپ کی عمر تھی، 200 سال یا 300 سال شاید،
250 سال کی عمر پائی، 100 سال کی عمر ہوئی تب تو مجھے بھول گیا قلندر تھے وہ۔ ان کی بارگاہ میں کسی قوم نے شکایت کی کہ حضور ہمارے پرفران خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا مسئلہ جو ہے اس طریقے سے ہے، آپ ہم کو راضی تھے۔ حضرت تیار ہو گئے، قلندر تھے، چلے سفر کیا۔ آتے آتے جب داتا صاحب کی مزار پاک پر پہنچے تو قلندروں کو کون کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو قبر پہ چڑھ گئے۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر شریف پہ چڑھ گئے، قبر پہ چڑھ گئے۔ یا آج کی تاریخ اگر ہم کو دیکھیں قبر پہ ہم ڈنڈے ٹھوکے کیا کہ پاگل ہے کیا؟ کوئی صاحب کش بزرگ اس مزار پاک میں کھڑا تھا، وہ دل میں تو ہو رہا تھا اس کو بھی بہت غلط کام کر رہا ہے، کون ہے؟ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ان کو بتایا اپنے مبارک الہامی آواز سے کہ یہ بہاؤالدین شہر قلندر کو میرے قبر سے ان کو ہٹانا نہیں، میری کئی ساری منزلیں تھیں، ان کی میرے قبر پہ بیٹھنے سے مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے بھیا؟ وہ قادری ہیں، وہ چشتی ہیں، کیا کہیں؟ بزرگوں کے درمیان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے چاروں سلسلے الحمدللہ نور علی نور ہیں، جو بزرگوں نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اس نصیحت پر ہمیں چلنا ہمارا ایمانی فرض بنتا ہے۔ چاروں سلسلوں جو ہمارا سلسلہ ہے ان سے تو ہمیں محبت رکھنی ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن چار سلسلوں سے جب تک کسی سلسلے والے کو محبت نہیں ہوگی نا تو ان کو فیض کمال طریقے سے نہیں ملتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سلسلہ ہیں، ہم کسی نہ کسی سلسلے سے ہماری وابستگی ہے، اللہ کرے یہ وابستگی یہ نسبت حضور کے صدقے میں خدا کرے سلامت رہے، مذہب اہل سنت جماعت پر اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے، حضور کے صدقے حضور کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بیچارے کسی زمانے میں چلے گئے بیچارے کئی فقراء چنا ہیں، لیکن کثرت سے جو اس علاقے میں فقیر فقراء ہر علاقے میں، تر کا علاقہ کیا، جیسلمیر کا علاقہ کیا، آپ کے فلوتی کا علاقہ کیا، کوئی ایسا زمانہ تھا، وقت تھا جو ہر گھر میں 2 3 فقراء ملتے تھے، تہجد گزار، نیک دعائیں کرنے والے، جماعت کے لیے دعا کرنے والے، خاندان مرشد کے لیے دعا کرنے والے، حضور کے تمام امت کے واسطے دعا کرنے والے، ایسے فقراء ہمارے اس علاقوں میں ملتے تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ مرشدان کاملین کی امانت تھی ہمارے یہاں، اور یہ اسی لیے علاقوں میں سمجھو کو بسائے گئے تھے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے جماعت بھی خوشحال رہے، ایمان بھی خوشحال رہے۔ یہ بزرگوں کی سب تجویزیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ پھر بھی غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی اس نعمت کہ جو ابھی تک الحمدللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فقیر ضرور مل جاتا ہے، لیکن کثرت سے جو تھے نا اس کا قحط ہو گیا، قید سالی ہو گئی۔ یہ قید سالی جو ہے کبھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو حقیقی ہمارے مرشدان گرامی ہوتے ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو یقیناً ان کی توجہ ہماری طرف پڑے گی، ہمارے دلوں پر پڑے گی انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور ہمارا جو ربط ہے بزرگوں سے وہ بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ جل شانہ یہ سلسلوں کی محبت اللہ سلامت رکھے، ادب بھی سلامت رکھے بزرگوں کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اور جس ایصال ثواب کے لیے یہ مبارک محفل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو
کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پروردگار اعلیٰ جل شانہ ان کی اگلی منزل کو اللہ آسان فرمائے، ان کے اہل قرابات، ان کے عزیز رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا